بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ صلوات ایک اور نعرہ صلوات رحم اللہ علی سورۃ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم وقدرتهم وقاسم حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق
میں جو چاہتا ہوں گزشتہ کل کی مجلس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے ان 14 معصومین کو اپنی تصویر بنا کے دنیا والوں کے سامنے رکھا اور ان کو اپنے تمام صفات اور کمالات کا مالک بنا کے بھیجا. اور یہاں پہ کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس علی کے ہوتے ہوئے بھی میں جو چاہتا ہوں علی کے ہوتے ہوئے بھی ویسے ہی ایمان تازہ ہے. اگر دنیا کے پاس ایک علی بھی ہوتا تو دنیا کب کی مشرک ہو گئی ہوتی, دنیا کب کی مشرک ہو گئی ہوتی. اور ہمارے پاس ایک علی نہیں جبکہ 12 کے 12 علی موجود ہیں. اور 12 کے 12 علی ہوتے ہوئے بھی ہم خدا کے آگے سجدہ کر کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ خالق اور ہے, یہ اس کے بندے ہیں. ان کا چاہے کتنا ہی مرتبہ گناہوں کو خلق کرنے والا تو بے شک پروردگار ہے, جس نے انہیں خلق کیا ہے یہ اس کے نمائندے ہیں, وہ ان کا مالک ہے, جس نے ہی ہمارا علیہ السلام کو خلق کیا ہے. میں جو چاہتا ہوں اللہ نے ان کو اپنا مظہر بنا کے بھیجا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اپنی تمام صفات اور کمالات انہیں عطا کر کے دنیا میں بھیجا اور انہیں اپنا مظہر بنایا ہے. اب مظہر کسے کہتے ہیں؟ مظہر کہتے ہیں کسے؟ بات واضح کرنے کے لیے دلیل دے دوں, ایک مثال دے دے رہا ہوں, بات واضح ہو جائے گی. آپ کو بتائیے جو بلب جل رہا ہے اس کی جو روشنی ہے کیا یہ اس بلب کی وجہ سے یہ روشنی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ جو روشنی ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی طاقت ہے جسے ہم الیکٹریسٹی کہتے ہیں, جسے ہم لائٹ کہتے ہیں, جس کی بدولت یہ بلب ہمیں روشنی دے رہا ہے. یعنی ہم کو یہ پتہ چلا کہ جو بلب ہمیں روشنی دے رہا ہے یہ اپنی وجہ سے نہیں دے رہا. یہ جو بلب ہمیں روشنی دے رہا ہے یہ اپنی وجہ سے روشنی نہیں دے رہا تھا, بلکہ اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی طاقت ہے اس کی وجہ سے ہمیں روشنی دے رہا تھا. بات کو دیکھیے یہ واضح کرنا ہے کہ یہ اللہ کے مظہر ہے. اللہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں, اس نے انہیں بنایا اور اس نے اپنے آپ کو ان کے ذریعے سے پہچانوایا. اچھا یہ جو بلب ہے میں جو چاہتا ہوں جو ہمیں روشنی دے رہا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی طاقت ہے اس کی وجہ سے ہمیں روشنی دے رہا ہے. لیکن وہ جو چھپی ہوئی طاقت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن ہم جانتے ضرور ہیں کہ اس طاقت کی وجہ سے ہمیں روشنی دے رہا ہے. اچھا اس طاقت کو ظاہر کرنے والے بھی یہ بلب ہے, اس طاقت کو ظاہر کرنے والے بھی یہ بلب ہے, یہ روشنی ہے کہ جو اس طاقت کے بارے میں بتا رہی ہے. میں جو چاہتا ہوں کہاں لے آیا آپ کو, آپ دیکھیے یہ ہے 14 معصومین اللہ کے مظہر. ہمیں نظر آئے یہ 14 اور اللہ نے ان 14 کو ہمارے سامنے رکھ کے یہ بتایا کہ دیکھو تم دیکھتے ان کو جاؤ, پہچانتے ہم کو جاؤ. تم دیکھتے ان کو جاؤ, پہچانتے ہم کو جاؤ. ہم دیکھ رہے روشنی کو لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ روشنی الیکٹریسٹی کی وجہ سے, یہ لائٹ کی وجہ سے, یعنی یہ روشنی جو ہے وہ پہچان کروا رہی ہے الیکٹریسٹی کی. وجہ چاہتا ہوں یہ جو روشنی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی طاقت ہے جسے لائٹ کہتے ہیں. لیکن وہ لائٹ نظر نہیں آتی, نظر آتی ہے یہ روشنی, نظر آتا ہے یہ بلب. اچھا آپ ایک بات بتائیے, جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ بلب خراب ہو گیا؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ روشنی یہاں پہ خراب ہو گئی ہے؟ ہمیشہ یہی کہے گا کہ لائٹ چلی ہے, روشنی چلی جائے گی. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بلب خراب ہو گیا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بلب ٹوٹ گیا ہے, یہی کہے گا کہ لائٹ چلی گئی. اچھا جب روشنی آ جائے گی تو یہ بھی کوئی نہیں کہے گا کہ بلب صحیح ہو گیا, یہی کہے گا کہ لائٹ آ گئی ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ جو روشنی ہے یہ اس طاقت کی وجہ سے, وہ طاقت اپنے آپ کو اس روشنی کے ذریعے سے پہچانوا رہی ہے. تو اللہ نے بھی جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ان کے نور کو خلق کیا. وہ چھپا ہوا تھا, اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو اس نے ان کو سامنے رکھا, ظاہر کیا اور اپنے آپ کو پہچانوایا بھی ان کے ذریعے سے. تم انہیں دیکھتے جاؤ, اسے پہچانتے جاؤ. اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے انہیں اپنا مظہر بنا کے بھیجا ہے, اپنے تمام کمالات اور صفات کا ان کو مالک بنایا ہے. یہ ہماری حجت ہے, یہ ہمارے نمائندے بن کے زمین پر آئے ہیں. یہ ہمارے نمائندے بن کے. آپ دیکھیے اللہ انہیں کتنا چاہتا ہے, اللہ ان کو کتنا چاہتا ہے. ذرا غور و فکر کریے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم ان سے محبت کرو, سمجھنا کہ تم نے صرف ان سے نہیں بلکہ مجھ سے بھی محبت کی. اگر تم نے ان سے دشمنی کی تو یہ نہ سوچنا کہ صرف تم نے ان سے دشمنی کی, بلکہ یہ بھی سوچنا کہ تم نے مجھ سے بھی دشمنی کی.
پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان سے محبت کی تو میں خود تم سے محبت کروں گا، اگر تم نے ان سے دشمنی کی تو تم جان لو کہ میں بھی تم پہ لعنت کروں گا۔ لوگ صرف نہیں تم پہ لعنت کریں گے بلکہ میں خود تم پہ لعنت کروں گا۔ جس طرح سے درود کے لیے کہا جاتا ہے، صلوات کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہم صلوات بھیجتے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم جو ایک مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں تو اللہ اور ملائکہ سمیت 70,000 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اب یہ صلوات کی بات آئی تو ایک واقعہ عرض کر دوں، خالی آپ دیکھیے گا کہ صلوات کا مرتبہ کیا ہے۔ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی، فرشتے کا نام تھا رحیل، اس کے ایک ہاتھ میں 1000 ہاتھ تھے، ایک انگلی میں 1000 انگلیاں تھیں، ایک پور میں 1000 پور تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس نے رسول اللہ سے کہا کہ میرا کام کیا ہے کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی کام دے رکھے ہیں، کوئی سجدے میں ہے تو وہ صرف حالت سجدہ میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو وہ صرف رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو صرف تسبیح پڑھ رہا ہے۔ مجھے ہر فرشتے کو ایک ایک کام ملا ہوا ہے، کوئی رزق بانٹ رہا ہے، کوئی ہوائیں چلا رہا ہے، کوئی پانی برسا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا کام یہ ہے کہ دنیا میں جو بارش ہوتی ہے میں اس کے ایک ایک قطرے کو کیلکولیٹ کرتا ہوں، ایک ایک قطرے کا حساب رکھتا ہوں اپنے پاس۔ تو رسول اللہ نے کہا یہ بتا کہ کون سا ایسا کام ہے جو تیرے لیے بہت مشکل ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ جو مومنین صلوات بھیجتے میں اسے نہیں گر پاتا۔ آپ پہ اگر مومن ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے تو اللہ اور ملائکہ سمیت 70,000 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ صلوات نبی محمد جس طرح سے اللہ محمد اور آل محمد پر 70,000 فرشتوں کے ساتھ صلوات بھیجتا ہے، اسی طرح سے ان کے دشمنوں کو لعنت بھی بھیجتا ہے۔ بے شک پروردگار نے کہا کہ دیکھو جو ان کا دوست وہ میرا دوست، جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن۔ اللہ نے کہا کہ یہ میری حجت ہے، انہیں دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ۔ اگر تم نے ان کا ذکر کیا تو مجھے صرف ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ میرا بھی ذکر کیا۔ اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو مجھے صرف ان کی اطاعت نہیں کی بلکہ میری بھی اطاعت کی۔ اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو صرف ان کا ہی کہنا نہیں مانا بلکہ میرا بھی کہنا مانا، کیونکہ میں نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں خلق کیا، تو میں ان سے جدا نہیں ہوں، میں ان سے جدا نہیں ہوں۔ اور ایک بات اور کرتا چلو، میں نے ابھی یہ لائٹ کا ایگزامپل دیا تھا، لائٹ کی مثال دی تھی کہ اگر لائٹ چلی جائے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بلب خراب ہو، یہی کہے گا کہ لائٹ چلی گئی۔ اب آپ سمجھے کہ کیوں ہمارے لیے علی ولی اللہ اتنا ضروری ہے کہ اگر منکر علی ولی اللہ کہیں سے بھی علی ولی اللہ کو ہٹائے گا تو سمجھ لیں کہ وہاں سے لا الہ الا اللہ خود بخود چلا جائے گا۔ مجھے چاہتا اگر ہم کہیں سے علی ولی اللہ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو وہاں لا الہ الا اللہ نہیں ٹھہرے گا۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں 14 ہوتے ہیں وہاں میں ہوں، جہاں میں ہوتا ہوں وہاں یہ 14 ہوتے ہیں۔ ان کے دامن تھامے بغیر تمہارا کہیں ٹھکانا نہیں۔ میں تمہاری عبادت کو تمہارے منہ ماروں گا اگر تم بغیر ان کی عبادت کر رہے ہو۔ تمہارے کوئی عمل میں قبول ہی نہیں کروں گا جب تک کہ یہ تم سے راضی نہ ہو، جب تک کہ یہ تم سے راضی نہ ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو پہلے انہیں راضی کرو۔ سمجھ چاہتا ہوں آپ دیکھیے اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اس نے اپنے تمام کمالات و صفات کمالی کے لیے بنا دیے، ان کے نفس کو خرید کے اپنی مرضیوں کو بیچ دیے۔ آپ دیکھیے کیوں ایسا؟ کیونکہ انہوں نے ہی اللہ کو پہچانوایا ہے۔ جب بھی خدائی پہ سوال اٹھے تو انہوں نے جواب دیا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو انہوں نے اس مسئلے کو سلجھایا۔ اب آپ دیکھیے ایک واقعہ پیش کر دے رہا ہوں، بات واضح ہو جائے گی کہ صرف اللہ ہی نے ایسا نہیں چاہتا بلکہ یہ بھی اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس بات کو واضح کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک یہودی، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی خدائی پہ بات آتی تھی تو یہی اٹھتے تھے، جب بھی خدائی پہ کوئی سوال اٹھتا تھا تو جواب یہی دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک یہودی مدینے آیا اور
دوسرے خلیفہ کا دور تھا. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو میں اسلام کے جو وارثین ہیں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو لوگ اسے لے کر دربار میں آئے، اسے لے کر دربار میں آئے. تو جیسے ہی وہ دربار میں آیا کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو اب یہ بہت خوش کہ چلو کم از کم ہسٹری میں یہ بات لکھی جائے گی، اتہاس میں یہ بات لکھی جائے گی کہ ہم نے بھی کسی نے کسی کو مسلمان کیا. میں چاہتا ہوں. تو وہ جیسے ہی دربار میں آیا اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو یہ بہت خوش لگے، اس سے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ تم خود مسلمان ہونا چاہتے ہو، آؤ کلمہ پڑھو. کہا ہاں میں کلمہ پڑھوں گا، لیکن ایک شرط ہے، میرا ایک سوال ہے، اگر اس سوال کا جواب دے دو تو میں ایمان لے آؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا. مجھے چاہتا ہوں. تو یہ گھبرائے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا کہ کسی کے سوال کا جواب دیں. بہرحال انہوں نے دھیرے سے پوچھا اچھا تمہارا سوال کیا ہے. مجھے چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ بتاؤ قرآن میں یہ جو آیت موجود ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا تم اس آیت پر ایمان رکھتے ہو؟ مجھے چاہتا ہوں. دیکھیے انہیں معلوم نہیں تھا قرآن میں یہ آیت ہے. انہوں نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ یہ آیت بھی قرآن میں ہے؟ تو ان کے مشیروں نے کہا کہ ہاں بے شک میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس نے کہا اپنی بات سے مکرنا نہیں، قرآن کی آیت پہ قائم رہنا. اللہ نے جو عرض کیا ہے کہ میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، اس بات پہ جمے رہنا. کہنا ہاں میں مانتا ہوں، میں اڑا رہوں گا اس بات پہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب چاہتا ہوں. اس نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ اپنے جیسا ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اس کا سوال آپ دیکھیے. اس نے سوال کیا کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ اپنے جیسا ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ جیسے ہی اس کا یہ سوال سنا یہ خاموش. ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا، ان کے مشیروں کے پاس بھی جواب نہیں تھا. تو اب انہوں نے سوچا کہ کیا کریں. انہوں نے مشورہ کیا. ان کے مشیروں نے کہا کہ ایسا ہے، اس سے تھوڑا وقت مانگو، اس سے 3 دن کی مہلت مانگو، اور اس سے کہو کہ ہم اس کا جواب 3 دن بعد دیں گے. تو وہ شخص باہر سے آیا ہوا تھا. یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے ہم جب اس سے کہیں کہ 3 دن کی مہلت دو تو کہاں یہ 3 دن تک کے رکے گا، کہاں یہ اپنا سوال یاد بھی رکھے گا. یہ سوال بھی بھول جائے گا، نہ سوال ہوگا نہ ہم جواب دیں گے. سمجھ چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت چاہیے، ہمیں 3 دن دو، ہم تمہارے سوال کا جواب دیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں مدینے میں ہی رہوں گا 3 دن، کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے چاہیے. جیسے ہی 3 دن گزرے، تیسرا دن آیا، اور جیسے ہی تیسرا دن آیا کہ وہ دربار میں آیا. اس نے کہا کہ کہاں ہے میرا جواب؟ سب سے پہلے دربار میں وہی آ گیا. کہتا ہے کہ کہاں ہے میرا جواب؟ توجہ چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنے مشیروں سے کہا کہ کیا اس کا جواب تیار ہے؟ اس کے مشیر بولے ہاں اس کا جواب ہے میرے پاس. تو کہا جواب دو. کہا جیسے ہی کہا جواب دو تو ان کے مشیروں نے کہا ایسا ہے اسے قتل کر دو. اسے قتل کر دو. کہا کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس نے خدائی کے خلاف سوال کیا ہے، اس کا سوال تو دیکھو یہ کیا سوال کر رہا ہے، اسے قتل کر دو. تو جیسے ہی قتل کا حکم جاری کیا گیا کہ جلاد آیا کہ ابھی اس کی گردن تن سے جدا کرنے والا تھا کہ وہ مسکرانے لگا. تو یہ پوچھنے لگے کہ تو مسکرا بھی بنا کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ تو مجھے تو مار دے گا لیکن میرا سوال ہمیشہ زندہ رہے گا. تو مجھے مار دے گا لیکن جو ہمارے مذہب والے ہوں گے وہ ایک اور مذہب بنا لیں گے جس کا میں بانی بن جاؤں گا، اور یہ سوال ہمیشہ زندہ رہے گا. لوگ بھی تعریف کریں گے کہ ہاں میں نے ایسا سوال کیا تھا کہ کوئی جواب نہیں دے پایا، جواب بھی نہ دے پائے اور اس نے اپنے اس سوال کے پیچھے گردن دے دی. اب تو تم مجھے قتل کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ کرے دے رہا ہے. وہ مسکرا رہا تھا. اس نے سوچا ارے ایسی بات ہے. فوراً حکم دیا جلاد کو کہ تلوار واپس یہاں پر رکھو. تلوار واپس یہاں میں رکھی گئی. اب کیا کریں؟ نہ تو جواب ہے ان کے پاس اور نہ ہی اسے قتل کر سکتے. اب یہ بہت پریشان کیا کریں. حتیٰ کہ آپ دیکھیے اگر واقعی اسلام کے اصل وارثین نہ ہوتے، قرآن کے اصل وارثین نہ ہوتے تو نہ جانے اسلام کا کیا عالم ہوتا.
یہ نوبت آ گئی تھی کہ ان کے پاس تو جواب تھا نہیں، ختم کر سکتے نہیں تھے۔ یہ نوبت آ گئی تھی کہ اب یہ لوگ قرآن کی اس آیت ہی کو قرآن سے ہٹانا چاہتے تھے۔ معاذ اللہ، قرآن کی اس آیت کو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس آیت کو ہی قرآن سے ہٹانے والے تھے۔ اتنے میں تھے جناب سلمان فارسی دربار سے اٹھے اور کہتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہتے ہیں کہ کہاں تو آگے ان لوگوں کے چکر میں، کہاں تو آگے ان کے پاس میں، یہ سب حکومت والے ہیں، چل میں اس کے پاس لے کے چلتا ہوں جو اصل اسلام کے وارث ہے، جو اصل قرآن کے وارث ہے۔ جناب سلمان فارسی اس یہودی کو لے کر مولا کائنات کے پاس آئے۔ وجہ کو دیکھیے آپ، ان 14 معصومین علیہ السلام کا ایک کمال یہ تھا کہ جو انسان جیسا سوال کرتا تھا اس کے ذہن کے مطابق سے ویسا جواب دیتے تھے۔ میں چاہتا ہوں جس کتاب کا سوال کرتا تھا اسی کتاب میں اس کو جواب دیتے تھے، جس زبان میں سوال کرتا تھا اسی زبان میں اس کو جواب دیتے تھے، جس رفتار سے سوال کرتا تھا اسی رفتار سے آئینہ معصومین اس کے جواب دیتے تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ سوچیے سلمان فارسی کس کے پاس لے گیا کہ جس نے سلمی کا دعویٰ کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اب دیکھیں مولا کائنات اور تمام ائمہ علیہ السلام کی یہ خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ سوال سنے بغیر سوالوں کے جواب دے دیتے تھے۔ ابھی ادھر سلمان فارسی اس یہودی کو لے کے مولا کائنات کے پاس آ رہے تھے کہ مولا کائنات نے اس کا سوال بھی نہیں سنا، اب ویسے چاہتا ہوں اس کا سوال بھی نہیں سنا۔ مولا کائنات نے مسکرا کے کہا کہ میرا خدا بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا کہ ہم نے تو ابھی آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، آپ جواب کیسے دینے لگے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم کو سوال سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حجت خدا ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہم تمہارے سوال کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ تمہارا سوال کیا ہے، اب تم جواب سنو۔ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بے شک میرا پروردگار ہر شے میں قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب مولانا نے کیا جواب دیا، واقعی میں اگر مولانا کہنا جواب نہ دیتے نا تو یہ بہت بڑا سوال ہو جاتا، اور اس کے بعد اسلام میں کیا حال ہوتا، لوگ اسلام کو نہ جانے کا کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہودی نے آ کے سوال کیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، امام نے جواب کیا دیا، اس کے بعد گفتگو تمام۔ امام نے کہا کہ بے شک میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میرا خدا چاہے تو اپنے جیسے، توجہ چاہتا ہوں، اس نے سوال کیا کیا تھا کہ کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو اپنے جیسا ایک اللہ نہیں بلکہ 1000 اللہ بنا سکتا ہے، 1000 اللہ نہیں بلکہ 10,000 بنا سکتا ہے، 10,000 نہیں بلکہ 10 لاکھ اللہ بنا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا علی اگر اللہ اپنے جیسا اللہ بنا دے گا تو اس کا شریک ہو جائے گا۔ کہا سن، اللہ چاہے جتنے بھی اللہ بنا دے تب بھی خالق وہ رہے گا، وہ سب اس کے بندے ہیں، وہ سب اس کی مخلوق ہے۔ کیا جواب دیا امام نے، اللہ، یہ ہے ان کا مرتبہ۔ لوگ آج ہم کو کہتے ہیں کہ ہم علی کو مان اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، علی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ علی اللہ کے شریک نہیں بلکہ یہ ان کے نمائندے ہیں، یہ ان کی مشیت ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کون ہے، مشیت کرنا کسے کہتے ہیں؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم مان اللہ نعوذ باللہ علی کو خدا ماننے لگے ہیں، علی کو خدا نہیں مانتے بلکہ علی کو اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں، ان 14 کو اللہ کی حجت مانتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کے پاس بہت اختیار تھا، لیکن تمام اختیار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ بس انہوں نے اس کو تمام کیا، چند دنوں کا ساتھ جو ختم ہوا، اللہ کو آج ساتھ محرم رونے کی لیے بس یہی کافی ہے کہ آج ساتھ محرم، آج سے حسین پانی ختم ہو گیا، آج سے سکینہ اور تمام بچوں کی جو زبان پہ نالا و بکا ہے وہ ہے اعلیٰ تاش، اعلیٰ تاش، ہائے ہمیں پیاس پائے گا۔ حاضرداروں، آج کی تاریخ کی مناسبت سے جناب قاسم ابن حسن کے مسائل کہے جاتے ہیں کہ کون ہے قاسم جو حسن کا یتیم ہے۔ حاضرداروں، جب عاشور کے دن تمام اصحاب شہید ہو گئے، اعزا شہید ہو گئے، اعزا کے میں اور محمد جب شہید ہو گئے تو جناب
قاسم امام حسین کے پاس آئے، کہتے ہیں جہاں مرنے کی اجازت دی۔ امام حسین نے کہا میرے لال قاسم تو میرے بھیا کی آخری نشانی، جب بھی مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی تو میں ان کو دیکھ لیا کرتا ہوں، اے قاسم نے تم کیسے مرنے کی اجازت دے دی؟ روایات میں ملتا ہے کہ جناب قاسم بار بار آقا حسین کے پاس آ رہے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن اجازت نہ ملتی۔ جناب قاسم کی ماں فرما کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ماں جنابی نہ جانے کیا بات ہے کہ میں آقا حسین کے پاس بار بار اجازت لینے جاتا ہوں لیکن آقا حسین اجازت نہیں دیتے۔ اللہ جنابی میں فرما نے جناب قاسم کا ہاتھ پکڑا، آقا حسین کی خدمت میں آئی، کہتی ہے سلام ہے آقا آپ کے اوپر، اے آقا کہ میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی جو آپ میرے بچے کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، آپ میرے بچے کو جان نثار کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جناب فرما سے امام حسین نے کہا بھابھی فرما کیسی بات کرتی ہیں، بھلا قاسم سے کیا پتہ ہو سکتی ہے، یہ تو میرا لفظی جگر ہے، یہ تو میرا مجھے نظر ہے، میرے بھائی کی آخری نشانی بتائیے میں کیسے اسے جنگ کرنے کی اجازت دے دوں۔ ہاں تعلق جب اپنی اجازت نہ ملی جناب نے فرما نے اپنے لال قاسم کو یاد دلایا کہ میرے لال قاسم یاد کرو وقت آپ کو تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال قاسم دیکھو جب بھی کوئی سخت مصیبت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ جناب نے فرما کہتے ہیں میرے لال قاسم کو اس سے بڑی سخت مصیبت کیا ہوگی کہ ہمارا آقا نہ گئے آدھا بھی یہ آج بولا سبلا خدا آپ کو کوئی مدد دے سوائے امام حسین رسول کربلا کے آپ جداروں جیسے ہی جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھول کے پڑھا تو اس کے امام حسین کی ایک تحریر لکھی تھی، اس میں لکھا ہے میرے لال قاسم کربلا میں میں نہ ہوں گا اور جب بھی میرے بھیا حسین کو کوئی سخت مصیبت پڑے تو میری طرف سے اپنی جان کو اس پر نثار کر دینا۔ ہاں جداروں وہ تحریر لے کر جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے اس تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر جناب قاسم کو گلے لگا کہ اتنا روئے کہ چچا اور بھتیجے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب ایسے واقعہ ہوا امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا ہے قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا چچا آپ کی محبت میں مر جانا میرے لیے موت شاید زیادہ شیریں ہے۔ ہاں جب آپ کو وقت آیا امام حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی، جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، جیسے ہی سوار کیا تو جناب قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی، جناب زینب سے نہ لگیا، کہتی ہے بھیا حسین آخر آپ نے قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ مولا حسین نے تڑپ کے کہا کہ اے بہن عرب کا یہ دستور ہے کہ جس کا گریبان چاک ہو اس کی یتیمی کی علامت نظر آتی ہے، شاید یہ آدھا اس پہ رحم کھا جائے، شاید یہ دشمنان اسلام اس بچے پہ رحم کھا جائے کہ اس کو یتیم سمجھ اس پہ ظلم نہ کرے۔ لیکن جناب قاسم مقتل میں آئے، رجس پڑا، اس کے بعد جو وار کیا تو سینکڑوں کو واصل جہنم کیا، لیکن 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ تھا، کب طرح کی جنگ کرتا، 13 سال تھی جناب قاسم کی، اور دشمنوں نے چاروں طرف جناب قاسم کو گھیر لیا، کوئی ملم تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تیر برسا رہا تھا، اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، جیسے ہی زمین کربلا کی طرف آیا آواز یہ چچا درکنی، ابھی دشمنوں نے جیسے یہ سنا کہ جناب قاسم نے ابا حسین کو بلایا، ادھر حسین و مولا عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے کہ دشمنوں میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں جناب قاسم، جب بھی گھوڑے کی کوئی ٹاپ پڑتی تھی تو فوراً آواز نکلتی تھی اے چچا درکنی، یہ واحد جناب قاسم ہے کہ جن کا زندگی میں ہی لاشا پامال ہو گیا۔ جیسے مولا حسین جیسے مولا حسین مقتل میں آئے، کہتے ہیں قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہ آئی، پھر آواز دیا قاسم کہاں ہو؟ تمہیں حسین پکار رہا ہے، کوئی آواز نہ آئی، تیسری مرتبہ کہتا ہے قاسم تمہیں وقت کا امام پکار رہا ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہونا شروع ہوئے، امام حسین نے ابا کا دامن بچھایا، امام حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک گٹھری بنا کے خیمے میں لے کے آئے، بیویاں سوچی کہ حسین تمام 14 کی لاشیں
وسع لكل الذي تقبل منا انك انت السميع الدعاء انا لله وانا اليه راجعون عشان نتفضل بالتسليم اليه مع الحسين